جذبہ پیدا ہو گیا. تو دوست اور بھائیوں، ہماری اور آپ کی سب کی ضرورت ہے کہ ہم اتنی محنت کریں اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ ہماری آنکھ بھی اس کے لیے استعمال ہو، ہمارا دماغ بھی اس کے لیے استعمال ہو. سوچیں اللہ نے کیسے کائنات بنائی ہوئی چیزوں پر غور کریں کہ اللہ نے کیسے بنایا. اللہ اکبر. 2 گندے قطرے ماں کے پیٹ کے اندر جمع ہوئے، 3 اندھیریوں کے اندر رکھ کر 2 قطروں کو اللہ نے ملاپ کر کے اس کے اندر سے کیسے بہترین شکل بنائی. 4 قسمیں اللہ پا کر قسمیں کھا کر فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین بنایا. زیتون کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، بلد امین کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی. ساری مخلوقات سے اس کو اعلیٰ بنایا. اس کی آنکھوں کی پتلیاں بنائی، دماغ کے ریشے بنائے، زبان بنائی، کان بنائے، شریانیں بنائی، ہاتھ پاؤں کے اندر حرکت رکھی اور دھڑکنے والا دل بنایا. دوست اور بھائیوں، اس کے بنانے والا کون؟ ایک اللہ ہے. ماں باپ نہیں بناتے. اللہ اکبر. کتنا بڑا شاہکار ہے اللہ کی ذات، کتنی بڑی ذات ہے. پھر ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں انسان ہیں. آج تک اربوں انسان دنیا کے اندر آئے. اللہ کے پاس شکلوں کی اتنے خزانے ہیں، کسی 2 انسانوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، کسی 2 انسانوں کی انگوٹھے کی لکیریں آپس میں نہیں ملتی. اللہ پاک کے کتنے بڑے خزانے ہیں. جب اللہ کی ذات پر اس انداز سے غور کریں گے، اللہ پاک کتنے بڑے بنانے والے ہیں. اللہ کے پاس شکلوں کے کتنے خزانے ہیں، انگلیوں کے لکیریں کے کتنے خزانے ہیں. کسی 2 انسانوں کی آنکھوں کی پتلیاں آپس میں نہیں مل سکتی جن کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے. کسی 2 انسانوں کی 2 آنکھوں کی پتلیاں آپس سے نہیں مل سکتی. کتنے بڑے خزانے اللہ کے پاس. وہ اللہ، اس کی ذات کا یقین ہمارے دل سے پیدا ہو جائے. اس کے ذات کا یقین دل کے اندر پیدا کرنا، یہ ہمیں اس یقین کی بنیاد پر انسان اللہ کی بندگی کرنے کے قابل ہوتا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اور جس مقصد پر چل کر اللہ پاک عبدالآباد کی زندگی کے اندر اپنی نعمتوں سے اللہ اس کو سرفراز کریں گے، نعمتیں عطا فرمائیں گے، اس مبارک زندگی کے اوپر عمل کرنے کے انسان قابل ہوتا ہے. اس لیے دوست اور بھائیوں، یقین کو بنانا اور یقین بنانے کے لیے ہر مسلمان کو تیار کرنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو ہم اور آپ سارے خوش نصیب ہیں میرے دوست اور بھائیوں. ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اسی بات کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ یہاں سے کیا لے کر جانا ہے؟ منازل آخرت کیا ہیں؟ قبر میں کیا حالات پیش آئیں گے؟ کیا ہم سے پوچھا جائے گا؟ کون سے اعمال ہمارے گرد و پیش ہوں گے؟ میدان محشر میں ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ اور پھر پل صراط کی منزل اس کو کراس کرنا ہوگا، گزرنا ہوگا، اور پھر اللہ کا نعمت کھانا، جنت اس میں جائیں گے، اور جہنم سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے. میرے دوستوں، سے بچنا ہوگا. اس بات کے ایک مذاکرے لیے ہم اور آپ جمع ہو گئے. تو یہ وہ مبارک مجلس ہے جس کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. دوست اور بھائیوں، جب ایسے کسی مجالس کے لیے انسان چل کر آتا ہے، ابھی 1-2 مہینہ پہلے ایک ہمارے لاہور کے بہت بڑے مدرسہ کے استاد ہیں، 40 سال سے زیادہ ہو گیا وہاں ان کو پڑھاتے ہوئے، فرمانے لگے کہ آج ایک حدیث ہمارے سامنے آئی. میں بڑا متعجب ہوا سن کر. پہلے پڑھتے بھی رہے، کبھی غور نہیں کیا تھا. فرمایا کہ 3 آدمی اللہ کی ضمانت میں آ جاتے ہیں. ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے،
اور دوسرا وہ آدمی جو نماز کے لیے چلتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے۔ تیسری ایک عجیب بات فرمائی، حدیث پاک کا مفہوم بیان فرمایا ہے، وہی عرض کر رہا ہوں۔ تیسرا وہ شخص جو گھر میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں اللہ السلام علیکم کہے، گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہے اونچی آواز میں، یہ 3 آدمی اللہ کی ضمانت میں آ جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ کی ضمانت سے کیا مراد ہے؟ فرمانے اللہ پاک ان کی ساری حاجتوں کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ تو دوست اور بھائیوں، آپ سب اللہ کے راستے میں ہیں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اور ان لوگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے جنہوں نے گشتیں کر کے ہمارے گھروں کے اندر آ کر، ہمارے بازاروں، ہماری دکانوں میں آ کر، ہمارے دفتروں میں آ کر، کبھی عمومی گشت کی شکل میں، کبھی خصوصی گشت کی شکل میں، اور بھی اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، چلیں اللہ کے راستے میں نکلیں، 2-3 دن کے لیے جمع ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں گے، دنیا میں کس لیے آئے ہیں اس بات کا ایک مذاکرہ ہوگا، دنیا سے کیا لے کر جانا ہے اس کا مذاکرہ ہوگا، قبر کے احوال کیا ہوں گے، حشر کے احوال کیا ہوں گے، اس کے سوالات کیا ہوں گے، کیا سما ہوگا، اللہ کی ذات علی اکیلی ہوگی، حساب دینے والا بندہ بندی کھڑے ہوں گے، اعمال نامہ کھلا ہوگا، اللہ ہر عمل کا پوچھیں گے، زندگی کیسے گزار کر آئے، جوانی کیسے گزار کر آئے، مال کیسے کمایا، خرچ کیسے کر کے آئے، کیا دین کا علم تمہارے پاس تھا، اس میں کیا عمل کر کے آئے۔ فرمایا جب تک کسی شخص کے سے 4 سوالوں یا 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے، کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے گا۔ کیا سما ہوگا دوستو، اللہ کی ذات علی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسان موجود ہوں گے، حساب دینے والا بندہ حساب دے رہا ہوگا، اللہ حساب لے رہے ہوں گے، کسی عمل کی نفی نہیں کر سکے گا، ہر عمل اچھا برا اس کے سامنے آئے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، کیا منظر ہوگا، اس کا مذاکرہ ہوگا۔ تو ایسی مجالس جب جمع منعقد ہوتی ہیں تو اللہ پاک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی نورانی مخلوق، ملائکہ، فرشتے، جن کے اندر اللہ نے معصیت کا مادہ نہیں رکھا، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ نے جو امر کر دیا کسی اپنی نورانی مخلوق فرشتے کو، اس عمل کے اندر لگا ہوا ہے۔ جیسے آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے اپنا عرش بنایا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ آسمان کو اٹھاؤ، میرے عرش کو اٹھاؤ۔ وہ فرشتوں کی جماعت اٹھی پڑھتی ہوئی اللہ اکبر، بسم اللہ، ربی اللہ، حسبی اللہ، توکلت علی اللہ، اعتصمت باللہ، فوض امری الی اللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یہ پڑھتی اٹھی اور قیامت تک یہی تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ ایسے ہر ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ تو فرشتے اللہ پاک کی ایسی مخلوق ہے جن کے اندر معصیت کا مادہ نہیں ہوتا ہے، اور روحانی اعمال، آسمانی اعمال، اللہ کی صفات کے تذکرے، اللہ کی قدرتوں کے تذکرے، اللہ کی مخلوقات پر غور اس انداز سے کرنے کی مجلس کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ایسی جب مجالس منعقد ہوتی ہیں تو فرشتوں کی جو خوراک ہے جمع ہو جاتے ہیں، اور زمین سے لے کر آسمان تک ان کا تانتا بن جاتا ہے۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اس مجلس میں شریک ہونے والوں کی سب کی مغفرت ہو گئی۔ میرے دوستو، ہمارا یہاں آنا
ہماری مغفرت کا سامان ہے، ہمارے ایمان کی ترقی کا سبب ہے، ہمارے اندر علم عمل کا شوق پیدا ہو جائے، اس کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا خوف پیدا ہو جائے، اس کا ایک ذریعہ ہے کہ دو چیزیں جب انسان کے دل کے اندر جمع ہو جاتی ہے، اللہ کی اطاعت کریں گے اس پہ اللہ کیا جزا دیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے اس پہ اللہ کیا سزا دیں گے، سزا کے ملنے کا خوف نافرمانی پر، طاعت پر جزا انعام ملنے کا شوق، جب یہ دو چیزیں دل کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، فرشتے جمع ہوتے ہیں، اتنی اللہ پاک کو جو محبوب ہے مجالس، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے گشتیں کر کے ملاقاتیں کر کے ساتھیوں کو جمع کیا، اور آپ حضرات بھی سارے جتنے آئے ہیں یہ بھی تحسین کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ گرمی کے موسم میں کوئی کہاں سے تلگنگ سے چل کر آیا، کشمیر کی آبادیوں سے چل کر آیا، کوئی 12 نمبر حلقے کی مختلف بستیوں سے نکل کر آئے، کوئی پیدل چل کر آئے، کوئی پسینے میں شرابور ہو کر آئے، مشقت اٹھائی، میرے دوستو اللہ کے اس کی بڑی قیمت ہے۔ ایسے آتا ہے اللہ کے راستے کی مٹی، اللہ اکبر، جسم کے جس حصے پر لگ جائے گی جہنم کی اللہ پاک آگ کو اس جگہ پر اس جسم کے حصے پر حرام کر دے گے۔ یہ اللہ کا راستہ اتنا اونچا راستہ ہے، تو آپ حضرات سارے خوش نصیب ہیں، یہاں پر تشریف لائے ہیں، یہاں کا ایک ایک عمل اللہ کے ہاں آپ کو کروڑوں عملوں کے برابر اجر کا ذریعہ بنتا ہے نا جی۔ تو بھئی اس مجلس کا ادب یہ ہے کہ ہم ہر مجلس کے اندر شروع سے آخر پر رہیں اور دل میں اللہ کا شکر ہو، اے اللہ تیرا شکر ہے ہم تجارت کے دندے سے فارغ ہو گئے، ہم ملازمت کی شغل سے فارغ ہو گئے، ہم گھر بار کی مصروفیت سے فارغ ہو گئے، اللہ تو نے اپنے راستے کے اندر ہمیں نکالا، اس کام کے لیے اللہ نے جمع کیا جس کام کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر بھیجے تھے کہ دنیا کے اندر آنے والے انسان دین پر کیسے عمل کرنے والے بنے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہم جانا۔ تو میرے دوستوں میں بات عرض کر رہا تھا، یہ بات ضمناً آ گئی کہ انسان کو اللہ نے سب کو برابر کے اسباب دیے، دل سب کو دیا ہے، دل ہے انسان کا لا الہ الا اللہ کا مرکز، اس دل کے اندر اللہ کے غیر کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اللہ کی محبت ساری اللہ کے ماسوا سے غالب ہو، اللہ کا استحضار باقی اللہ کے ماسوا سے سب سے زیادہ ہو۔ اس کی نیت کریں گے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اس اجتماع میں اجماع ہونے کو ساری دنیا بھر کے اندر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ بھئی اللہ تو قادر ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے ہمارے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ تو ہم اس اجتماع کے اندر اس نیت سے بیٹھیں، اے اللہ ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے اوپر اپنے مال اور جان کی صلاحیت لگانے کی توفیق عطا فرما دے، کسی مسلمان کو اس نعمت عظمیٰ سے محروم نہ فرما، ہمارے مال کی صلاحیتیں، ہماری جان کی صلاحیتیں اے اللہ تو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما، جس محنت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ اجمعین اور حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی صلاحیتیں لگا کر گئے، کسی مسلمان کو اس نعمت سے محروم نہ کر، جو جس غرض سے بھی اس مجلس کے اندر آ گیا اللہ تو اس کو محروم نہ کر۔ اور دوسری نیت یہ کرے کہ اے اللہ پوری دنیا کے اندر غیروں کے طریقے جتنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ ان سارے طریقوں کو اللہ تو ختم فرما دے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو پوری دنیا کے اندر زندہ فرما دیں۔ ہر مسلمان کی زندگی کے اندر عبادت کی لائن کے سارے احکامات، معاملات کی لائن کے سارے احکامات، معاشرت کی لائن کے سارے احکامات، حتیٰ کہ قضاء کی لائن کے سارے احکامات اے اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی زندگی کے اندر زندہ فرما دے، اور ان طریقوں کو سارے غیر مسلموں کے ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا دے۔ نیت کر سکتے نہیں کر سکتے، اور بھی اللہ کی طرف ہم متوجہ رہیں، مانگتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو پورے سے پورا ان مجالس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ بڑی محنت لگی ہے، 2-3 دن سے ہوا بھی تیز چل رہی ہے، بار بار پنڈال اکھڑتا ہے، پھر بنا رہے ہیں ہمارے بھائی، 3 ہفتوں سے مشقت اٹھا رہے ہیں اور مسجدوں محلوں کے اندر پھر جمع کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اوقات کو یہاں پر قیمتی بنائیں، اس مجلسوں کے اندر شروع سے آخر تک ہمارا شرکت کرنا، شروع سے آخر تک ہمارا ان مجالس کے اندر شرکت کرنا۔ ہم جیسے جسم کے اعتبار سے یہاں موجود، سوچ اور فکر کے اعتبار سے بھی یہی ہو۔ اگر بات سننے کا حق ادا کر دیں گے، اللہ اکبر، اللہ پاک ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دیں گے۔ اپنے آپ کو یکسو بنا کر ہمیں نہ مار کے دیں۔ اور بھائی یہ ایک محنت ہے جو سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے سیکھنے کا واحد راستہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، دعوت کے عمل کو سیکھنا، انبیاء کی میراث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، اس کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے کے ماحول کے اندر جانا پڑے گا، مسجدوں کے ماحول میں ٹھہرنا، ایمان کے حلقے لگانا، تعلیم کے حلقے لگانا۔ اللہ بڑی مبارک مجلس ہے دوستو، اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اللہ، یہاں نوجوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے عرش کا سایہ لینا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، ہم سب کے لیے اللہ آسان کر دیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کے دن اللہ پاک 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا اس کی نجات ہو گئی۔ اس میں پہلا شخص وہ ہے عادل بادشاہ، جس نے بادشاہت کی عدل کے ساتھ، زبان سے، اخلاق سے اور دیانتداری سے، امانتداری کے ساتھ، عدل کے ساتھ بادشاہت کی، حتیٰ کہ اللہ اس سے راضی ہو گئے۔ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گی۔ تو بھائی بادشاہ تو ایک سلطنت کے اندر ایک ہی ہو سکتا ہے نا، ساری عوام تو بادشاہ نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ کی مدد اس کے اعتبار سے ہوگی۔ تو فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم مقصد بھی بتا دیا اور طریقہ بھی بتا دیا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، نیت انسان اونچی سے اونچی کر سکتا ہے، لیکن عمل کرتا ہے استعداد کے بقدر۔ مثلا آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، ایک آدمی کہتے میں نے ساری دنیا کے اندر دین کی بات کو لے کر جانا ہے، ایک جذبہ ہے، ایک عزم ہے، کر سکتا ہے، لیکن میں جائے گا تو اپنی استعداد کے بقدر۔ ہو سکتا ہے ملک کی حدود کراسی نہ کر سکے، لیکن نیت تو سارے عالم کی کر سکتا ہے۔ اللہ کا قاعدہ یہ ہے، اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائیں گے اس کی وسعت نیت کے اعتبار سے، اور اس کی نیت کے بقدر اللہ اس کے اثرات کو بھی مرتب فرمائے گی۔ عمل تو کرے گا اپنی استعداد کے بقدر، لیکن اللہ پاک اثرات مرتب فرمائیں گے اس کی وسعت نیت کے اعتبار سے۔
اور اجر بھی اسی اعتبار سے ہوئے. تو فرمانے لگے کہ ہم اپنے آپ کو کیوں نقصان میں ڈالیں، ہم اپنے ہر عمل کے اندر اس کی نیت کریں گے اے اللہ ہمارے اس عمل کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہمارے اس اجتماع میں اجماع ہونے کو ساری دنیا بھر کے اندر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. بھئی اللہ تو قادر ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے ہمارے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، وہ تو قادر مطلق ہے. تو ہم اس اجتماع کے اندر اس نیت سے بیٹھے اے اللہ ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے اوپر اپنے مال اور جان کی صلاحیت لگانے کی توفیق عطا فرما دے. کسی مسلمان کو اس نعمت عظمیٰ سے محروم نہ فرما. ہماری مال کی صلاحیتیں، ہماری جان کی صلاحیتیں اے اللہ تو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. جس محنت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صلاحیتیں لگا کر گئے، کسی مسلمان کو اس نعمت سے محروم نہ کر. جو جس غرض سے بھی اس مجلس کے اندر آ گیا اللہ تو اس کو محروم نہ کر. اور دوسری نیت یہ کرے کہ اے اللہ پوری دنیا کے اندر غیروں کے طریقے جتنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ ان سارے طریقوں کو اللہ تو ختم فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو پوری دنیا کے اندر زندہ فرما دے. ہر مسلمان کی زندگی کے اندر عبادت کی لائن کے سارے احکامات، معاملات کی لائن کے سارے احکامات، معاشرت کی لائن کے سارے احکامات، حتیٰ کہ قضاء کی لائن کے سارے احکامات اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی زندگی کے اندر زندہ فرما دے. اور ان طریقوں کو سارے غیر مسلموں کے ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا ہے. نیت کر سکتے نہیں کر سکتے، اور بھی اللہ کی طرف ہم متوجہ رہے، مانگتے رہے. اللہ ہم سب کو پورے سے پورا ان مجالس سے فائدہ اٹھانے کی طرف. بڑی محنت لگی ہے، 2-3 دن سے ہوا بھی تیز چل رہی ہے، بار بار پنڈال اکھڑتا ہے، پھر بنا رہے ہیں. ہمارے بھائی 3 ہفتوں سے مشقت اٹھا رہے ہیں اور مسجد محلوں کے اندر پھر جمع کر رہے ہیں. ہم اپنے اوقات کو یہاں پر قیمتی بنائیں. اس مجلسوں کے اندر شروع سے آخر تک ہمارا شرکت کرنا، شروع سے آخر تک ہمارا ان مجالس کے اندر شرکت کرنا. ہم جیسے جسم کے اعتبار سے یہاں موجود، سوچ اور فکر کے اعتبار سے بھی یہی ہو. اگر بات سننے کا ہم حق ادا کر دیں گے اللہ اکبر، اللہ پاک ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دیں گے. اپنے آپ کو یکسو بنا کر ہم انعامات دیں. اور بھائی یہ ایک محنت ہے جو سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے سیکھنے کا واحد راستہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. دعوت کے عمل کو سیکھنا، انبیاء کی میراث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، اس کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے کے ماحول کے اندر جانا پڑے گا. مسجدوں کے ماحول میں ٹھہرنا، ایمان کے حلقے لگانا، تعلیم کے حلقے لگانا. اللہ بڑی مبارک مجلس ہے دوستو. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہاں نوجوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے. اگر ہم اور آپ اللہ کے عرش کا سایہ لینا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، ہم سب کے لیے اللہ آسان کر دیں گے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن اللہ پاک 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گی. جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا اس کی نجات ہو گئی. اس میں پہلا شخص وہ ہے عادل بادشاہ، جس نے بادشاہ کی عدل کے ساتھ زبان سے، اخلاق سے،
اور دیانتداری سے امانتداری کے ساتھ عدل کے ساتھ بادشاہت کی، حتیٰ کہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گی۔ تو بھائی بادشاہ تو ایک سلطنت کے اندر ایک ہی ہو سکتا ہے، ساری عوام تو بادشاہ نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک عادل بادشاہ کو ہی فضیلت ملے گی۔ اگلی بات یہ ہے، اللہ اکبر، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، جو جوانی میں اللہ کی بات کرے، تو ہر نوجوان اللہ کی بات کر کے اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر سکتا ہے، کر سکتا نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے، وہ نوجوان یا وہ شخص جس کو حسین و جمیل اپنی طرف اللہ کی نافرمانی کے لیے متوجہ کرے اور وہ یہ کہے مجھے اللہ کا ڈر مانے، اس کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کئی سو سال پرانی بات ہے، دہلی میں ایک بڑا مدرسہ تھا، وہاں کے طالب علم پڑھنے جاتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، اور ان کا کھانا مسلمانوں کے گھروں سے جاتا تھا۔ تو باری باری وہ اساتذہ کرام بچوں کی ذمہ داری لگاتے تھے، ہفتے ہفتے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، پھر بدلتے تھے۔ تو ایک نوجوان جب ایک گھر سے کھانا لینا جاتا تھا، لے کر آ جاتا تھا۔ ایک دن جب گیا لینے کے لیے تو اس گھر سے آواز آئی کہ اوپر کی منزل میں آ کر کھانا لے لو۔ لڑکی نے آواز دی، معمول کے مطابق اوپر چلا گیا۔ جب اوپر گیا تو اس لڑکی نے اوپر کنڈی لگا دی، دروازہ بند کر دیا، جو بھی نظام تھا اس زمانے کا اپنی طرف متوجہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی طرف متوجہ کی۔ بڑا پریشان ہوا کہ کیا کروں۔ اس نے اگر میں شور مچاتا ہوں تو جب بھی میرے اوپر الزام لگے گا، اور اگر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو اللہ کا ڈر، اللہ نے کتنی بڑی سزا رکھی ہے اپنی نافرمانی پر، اس کا خوف۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، مجھے ذرا اپنی حاجت پوری کرنے دو، رفع حاجت کے لیے اجازت دو۔ تو بیت الخلا چلا گیا۔ اس زمانے کے بیت الخلا ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل فلش سسٹم ہے، وہ تو رات کا فضلہ جمع ہوتا رہتا تھا، دن کا جمع ہوتا رہتا تھا، پھر وہ صاف کرنے والی مرد اور آتے تھے، اٹھا کر لے جاتے تھے، صفائی کرتے تھے، غلاظت بڑی رہتی تھی۔ تو اندر داخل ہوا بیت الخلا کے، اپنے کپڑوں کے اوپر گندگی کو ملا، اپنے چہرے پہ ملا، داڑھی پہ ملا اور تیل لگا دی۔ جب باہر نکلا آنکھوں میں آنسو تھے اور بدن پہ سارا کچھ ملا ہوا تھا۔ تو اس لڑکی نے سوچا یہ تو پاگل ہے، اس نے فوراً کنڈی کھول دی، چلا گیا۔ باہر گیا، پانی کے پاس پہنچا، اپنے کپڑے صاف کیے، بدن کو صاف کیا۔ جب مدرسے میں پہنچا تو سارا مدرسہ مہک اٹھا خوشبو سے، خوشبو ہی خوشبو۔ اب استاد پوچھے، طالب علم ایک دوسرے سے کہیں میں یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ سب اسی کے پاس پہنچے کہ خوشبو تمہارے اندر سے آ رہی ہے۔ استادوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو مجبوراً اس بچے نے بتایا، اپنا واقعہ سنایا۔ سب نے کہا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بچایا، یہ اسی خوشبو ہے۔ تو دوست اور بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ نوجوان عبادت کر کے اللہ کی عرش کا سایہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے عرش کا سایہ حاصل کر سکتے ہیں۔
میرے دوستو، وہ قیامت کا میدان، قیامت کی منزل ہم سب نے اس میں سے گزرنا ہے۔ موت کے بعد قبر کی زندگی ہم سب کے سامنے آنے والی ہے۔ ہمارے سامنے ہماری آخرت، جب تک اس کا استحضار نہیں ہوتا دوستو، دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا نہیں ہوتا۔ نیک اعمال پر کیا جزا ملے گی، اللہ اکبر، اس کا شوق۔ غلط عمل کی کیا سزا ہے، اس کا خوف۔ یہ دو چیزیں جب دل میں جمع ہوتی ہیں دوستو، پھر اللہ دین پر چلنا آسان کرتی ہے۔ اور یہ چیز میسر ہوگی جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تعلیم کے حلقے لگائیں گے، ایسی چیزوں کا مذاکرہ کریں گے، لوگوں کو بلا بلا کر ایسی بااجالس کے اندر جمع کریں گے، لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کریں گے۔ جو عمل خود کریں اوروں کو کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم اس جتنی مجلس کے اندر، جتنے وقت کے لیے اجتماع ہمارا ہے، ہم ضرورت کے لیے اس مجلس سے باہر جائیں، بلکہ کینٹینیں لگی ہوئی ہیں، استنجے وضو کی چیزیں ماشاءاللہ بافر ہیں، ہم شہر میں جانے کا فضا نہ بنائیں، دنیا کی باتیں نہ کریں، آخرت کی باتیں کریں، آخرت کی باتیں کریں۔ ایک ضرور فرمایا، اس امت کا مرض یہ ہے، اس کی زبان پر دین کی بجائے دنیا کے تذکرے شروع ہو گئے۔ مال کیسے کمایا جاتا ہے، چھوٹی ڈگری سے بڑی ڈگری کیسے حاصل کی جاتی ہے، چھوٹے منصب سے بڑا منصب کیسے حاصل کیا جاتا ہے، چھوٹی تجارت سے بڑی تجارت کیسے بڑھائی جاتی ہے، ایکسپورٹ کتنے کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، امپورٹ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، مکان بڑھیا کیسے بن سکتا ہے، پوشاک بڑھیا کیسے ہو سکتی ہے، اس چیز کے تذکرے شروع ہو گئے۔ پھر دوسرے بزرگوں نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے، ان تذکروں کو منیمائز کیا جائے، کم سے کم کیا جائے، تعارف کے درجے میں، بھائی آپ کا نام کیا ہے، کام کیا ہے، کہاں کی ہے، بس کافی ہے۔ یہ کتنا وقت لگ چکا ہے، زیادہ وقت ہمارا دین کی بات سننے میں، سوچنے میں، کرنے میں، بولنے میں، اسی میں گزرے۔ جتنا وقت ان اعمال کے اندر ہمارا گزرے گا، ہمارے اللہ پاک اس اجتماع کو کامیاب بنائیں گے۔ اور کوشش کی جائے ہم خود اللہ کے راستے میں نکلیں، پرسوں دعا کے ساتھ چلنے کے لیے 4 مہینے کے لیے۔ اگر ہم مجبور ہیں تو ہم اپنے پڑوس والوں کو، ساتھ والوں کو تیار کریں، 4 مہینے جن کے نہیں لگے ان کو 4 مہینے کے لیے تیار کریں، جن کا کبھی وقت نہیں لگا ان کو بھی 10 دن چلنے 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے تیار کریں، اور جن کے اوقات لمبے لگ چکے ہیں، پوری دنیا اللہ پاک کی زمین ہے، رہ بحر میں آزاد وطن صورت بھائی، پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو عام فرما دے، کسی غیر مسلم کو اللہ پاک غیر مسلم نہ چھوڑے، سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ مسلمان اگر پوری دنیا کے اندر اسلامی زندگی اختیار کرتے ہوئے پھر جائیں گے، اللہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کو دین کی طرف پلٹا دیں گے۔ تو لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں، کوشش کریں گے جی۔ اور بھی رات کو اٹھنے کا بھی اہتمام ہو، ہمارے زبانوں سے خیر کی دعائیں نکلنی چاہیے، کسی کے بارے میں انتقام کی دعا نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی بد دعا نہ نکلے۔ آپ کی دعائیں اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ رات کو اٹھے، اللہ کی حضور میں دعائیں مانگے، اے اللہ یہ سارا مجمع تیرے در پر آ کر پڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر، پرانی بات یاد آ گئی، سن 78 کی بات ہے، بلایا گیا، چھوٹا مطبخ تھا مراگن کی مسجد کے شمال میں، کہ جو ملکوں میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں چھوٹے مطبخ کے سامنے عصر کے بعد جمع ہو جائے۔ یہ اعلان ہو گیا، عصر کے بعد دعا ہو رہی تھی، تو میرے قریب ایک ساتھی دعا کر رہا تھا، ملتان کا تھا رہنے والا، تو وہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھ سے گندا اس دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں، میں بہت گنہگار ہوں، لیکن میں تیرے راستے کے اندر آ گیا ہوں، تو مجھے محروم نہ کر۔ رو بھی رہا تھا، دعا بھی کر رہا تھا، ذرا آواز اونچی تھی، میں نے اپنی دعا چھوڑی، اس کی دعا پر آمین کرنی شروع کی۔
جب وہاں جمع ہوئے مطبخ کے چھوٹے مطبخ کے سامنے عصر کے بعد مجمع ختم ہوا تو وہ ساتھی بھی وہاں موجود تھا. جنرل نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہمیں ترغیب دی کہ کون ملکوں کے جانے کے لیے تیار ہے. سب سے پہلے وہ شخص قبول ہوا. حافظ عمر ان کا نام تھا، مجھے یاد ہے. پتہ چلا اس بندے نے 1.5 سال بھی لگایا اور 7 مہینے کا بھی صبر کیا ہوا ہے اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ بھی صبر کیا ہوا ہے. اتنے صبر کرنے کے بعد یہ کہتا ہے یا اللہ میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، تو مجھے محروم نہ کر. تو دوستو جو اس طلب کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو محروم نہیں کریں گے. تو ہم اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مانگیں، کوشش کریں گے بھائی سر. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم. بس جور آ جائے.